انٹارکٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار مسٹریز سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ کو تو سالو کر لیا گیا ہے، لیکن کئی ابھی تک سائنس کے بھی پلے نہیں پڑ رہی۔ برف کی موٹی تہہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے اور یہاں سے ملنے والا 10 لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کروا کر ہمارے ارتھ کے پاسٹ میں کیسے لے کر جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا، جس کو دنیا کا باٹم یا پھر ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی آئس شیٹس کی گہرائی 4.7 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے جس میں برج خلیفہ جتنی 5 بلڈنگز کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کی برف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں۔ نمبر 7، 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ امیج کی مدد سے انٹارکٹیکا میں موجود لارسن بی آئس شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا۔ ان کو اس پر شک تو تب ہوا جب کریک جیسا دکھنے والا نشان 2021 کے بعد کی فوٹوز میں ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہاٹ واٹر ڈرل کے آگے کیمرہ لگا کر یہاں سوراخ کرنا شروع کیا۔ قریب 500 میٹرز کی گہرائی پر جا کر ڈرل کو روکنا پڑ گیا، کیونکہ ڈرل پر لگے کیمرہ نے انٹارکٹیکا کے نیچے چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ آئس شیلف کے بیچ ایک سیکرٹ ریور گزر رہی تھی، جس میں ایک کیو کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمفی پوڈز موجود تھے۔ ایمفی پوڈز کی یہ قسم شریمپ، جسے اکثر جھینگا بھی کہتے ہیں، اس سے کافی ملتی جلتی تھی، جو ڈرل کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ پر سوال یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک ریموٹ آئس شیلف کے 500 میٹر اندر ایمفی پوڈز کہاں سے آئے اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو جھینگے مرے ہوئے ڈی کمپوزڈ پلانٹس کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹارکٹیکا کی اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس بھی ہوتے ہوں گے، جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 6، سمندر کا ابھی تک کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے۔ دوسرے نمبر پہ براؤنسن ڈیپ، لیکن تیسرا گہرا پوائنٹ انٹارکٹیکا کے سدرن اوشن میں موجود فیکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو 2019 میں ڈسکور کیا گیا تھا، جس کی گہرائی 7437 میٹرز کیلکولیٹ کی گئی ہے۔ فیکٹورین ڈیپ کو سونار اسکیننگ کی مدد سے انٹارکٹیکا کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں شپ پر سونار اسکینر لگا کر سدرن سی کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے۔ ابھی تک سی فلور کا جو میپ سونار اسکیننگ نے بنایا ہے، اس میں 1200 ٹیسٹ لگے ہیں، لیکن ابھی بھی ریسرچرز یہ جان نہیں پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کا آس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ نمبر 5، 2022 میں انٹارکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجرز نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی۔ کروز کے آپریٹر نے سبمرسیبل ڈپلوائے کی اور پیسنجرز کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دکھانے لے گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی، قریب 33 فیٹ بڑی۔ اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فینٹم جیلی فش نارملی اوشنز کی 3500 فٹ کی گہرائی میں رہتی ہے، پر اس کو انٹارکٹیکا کے سمندر کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ ابھی تک ریسرچرز کو کنفرم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس ریجن میں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی سمندر کی سطح پر۔ نمبر 4، انٹارکٹیکا کی ویران برفیلی وادیوں کے بیچ میں ریسرچرز کو برف کے اندر سے اینشینٹ رین فارسٹ کے ثبوت ملے ہیں، جو 9 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہ ڈسکوری انٹارکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ یہ فوسلائزڈ جنگل برف سے ڈھکے سمندری فرش کے بھی نیچے سے دریافت ہوا ہے، جس میں درختوں کی جڑیں، پولن اور ان کے بیج پائے گئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ لگا کہ ان کا تعلق کریٹیشیس پیریڈ سے ہے، وہ وقت جب ارتھ کے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمائش بھی زیادہ تھی۔ یہ فوسلز انٹارکٹیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی فیلڈز ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ 1909 میں یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشانی ہے کہ انٹارکٹیکا کا رین فارسٹ کئی کروڑ سال تک یہاں موجود تھا، جو اب فوسل فیول میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ نمبر 3،
انٹارکٹیکا کی بنجر برف کے اندر سے ابھی تک ڈھیر سارے میٹیورائٹس بھی مل چکے ہیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی یونیورس کا ثبوت ہے۔ ان میں سے کئی میٹیورائٹس کا ہمارے پڑوسی پلینٹ مارس سے تعلق ہے۔ ان میں سے ایک میٹیورائٹ جس کا نام ALH 84001 ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا آبجیکٹ ہے، قریب 4.5 ارب سال پرانا۔ اس میٹیورائٹ نے 1996 میں ہیڈ لائنز بنائی تھیں جب سائنٹسٹ نے یہ اعلان کیا کہ مارس سے آئے میٹیورائٹ میں مائکرو فاسلز کے ایویڈنس ملے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب یہ میٹیورائٹ مارس سے ٹوٹ کر یہاں آیا تھا اس وقت مارس پر زندگی موجود تھی۔ سائنٹسٹ کے ان دعووں کی وجہ سے ہی مارس پر آج زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میٹیورائٹ سے سائنٹسٹ کو موقع ملا کہ وہ مارس کے ایٹماسفیئر اور وہاں کی والکینک ایکٹیویٹی پر ریسرچ کر سکیں۔ اس میں کچھ ایسے منرلز بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہوتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مارس پر پہلے پانی بہت زیادہ مقدار میں بہتا تھا۔ نمبر 2، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سائنٹسٹ کو ارتھ کے پاسٹ ایٹماسفیئر کے بارے میں اتنا ایکوریٹلی کیسے پتا چلتا ہے۔ یہ راز بھی انٹارکٹیکا کی برف کے اندر اینشینٹ آئس کیوبز میں موجود ہے۔ یہاں پچھلے ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں سے برف میلٹ نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس وقت کے ایٹماسفیئر کے ایئر ببلز آج تک پریزروڈ ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آئس کے پورے کور کو ڈرل کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔ جتنا گہرا کور باہر نکالا جائے گا اتنا ہی ٹائم میں پیچھے جانا آسان ہوگا۔ برف کی ہر لیئر کے اندر موجود ایئر ببلز ہر ایک سال کی ایٹماسفیئرک کنڈیشنز کو محفوظ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ اینشینٹ ایئر کے ببلز ہیں جن کو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ ان میں موجود مختلف گیسز پر اسٹڈی کر کے سائنٹسٹ ارتھ کے قدیم دور کی ایک جھلک کو دوبارہ سے پینٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 10 لاکھ سال پہلے بنا یہ آئس کور اس وقت کا ہے جب ارتھ کا کلائمیٹ سائیکل 40,000 ایئرز بعد چینج ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ سائیکل 1 لاکھ سالوں کے بعد بدلنے لگا، جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ ان آئس کورز کی مدد سے ارتھ کا فیوچر کلائمیٹ بھی پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ جیسے ہر 1000 سالوں کے بعد کون سے طوفان اور سیلاب دنیا میں آتے رہے ہیں اور ان کو اب اگلی بار کب آنا ہے، یہ ساری پریڈکشن ان آئس کورز کی مدد سے ہی کی جاتی ہے۔ اور اب نمبر 1، 1950 میں انٹارکٹیکا کی آئس شیٹس کے نیچے ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج ڈسکور کی جا چکی ہے، جس کو گیمبرٹسیف ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ 1200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اس ماؤنٹین رینج کے پہاڑ 3000 میٹرز تک اونچے ہیں۔ پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا میں موجود دوسرے پہاڑوں سے کافی الگ ہیں۔ نارملی جس ایریا میں یہ پہاڑ موجود ہیں ان کو بہت پرانا ہونا چاہیے، لیکن ان کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں۔ برف کے کئی کلومیٹر نیچے ان کی موجودگی بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، کیونکہ پہاڑ زیادہ تر ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ سے بنتے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں ایسی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہاڑ زمین کے اندر موجود میگما کے ابلنے کی وجہ سے ابھرے ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کا سائنسدانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔